السلام علیکم جی۔ سوال پوچھا تھا کہ کیا ہم اپنے پروڈکٹ ہومیوپیتھک دوائیں بنا کے تو سیل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، سوال پوچھا تھا۔ پہلے میں نے 2 ویڈیو بیٹھے بیٹھے بنائی تھی، جہاں میں پاجی ساڈا تو یہی سٹائل ہے، جہاں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی سوال آ گیا ہے تو اس کے مطابق جواب آپ کو دے دیا، ہم سے یہ نخرے نہیں ہوتے۔ اچھا جی، سوال ہے کہ کیا آپ اپنے ذاتی دوائیاں، یعنی کہ بخار کی اس لیے مثال دیتے ہیں یہ ساروں کو بات سمجھ میں آج، ایکونائٹ، بیلاڈونا، کالی میور، فیرم فاز، نیٹم سلف، یوپیٹوریم پویر ہے نا دوائیاں، آپ کوئی بخار کا کمبینیشن بنا کے اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک ڈریپ نہیں آیا تھا، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نہیں آیا تھا، اس وقت تک یہ واقعی اجازت تھی۔ لیکن کیا ہم اپنے کلینک پر اپنی دوائیاں اپنے نام کے ساتھ بنا کر سیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جو کلینک کے اوپر 3 طریقے ہیں ڈسپینسنگ کرنے کے، وہ تو پچھلی ویڈیو میں موجود ہیں، وہ آپ جن کو پڑھنا ہے، جن کو سمجھنا ہے، وہ وہاں سے دیکھ لیں۔ یہ ویڈیو میں پہلے کبھی نہیں بناتا تھا، لیکن اب ہر بندہ جب ایک ہی سوال کرتا ہے اس کو جواب دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ اس کو سمجھاتے ہیں، پھر دوسرا بندہ سوال کر دیتا ہے وہی، ابھی پھر دوسرے کو سمجھاتے ہیں اور پھر تیسرا کر دیتا ہے۔ جس کو جواب نہ دیں وہ کہتے ہیں جواب ہی نہیں دیں دے، اپنے آپ کو بڑا ڈاکٹر سمجھتے ہیں، یہ جناب ان کو تمیز ہی نہیں ہے، ان کو یہ اخلاقیات ہی نہیں آتی، یہ اہم خام کا اپنا موبائل نمبر اوپر دیتے رہتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی جی 25,000 میسیجز ابھی پینڈنگ ہیں، 25,000 میسیجز پینڈنگ ہیں جن کے جواب دینے ہیں۔ ایک بندہ جو سوال کر رہا ہے وہ اپنے لحاظ سے تو وہ کہتا ہے میں تو پہلے ہی کیتا ہے نا سوال، تو اس کو اگر آپ پراپر جواب نہ دیں تفصیل سے تو وہ اگلا سوال کر دیتا ہے، اور اگلا اگر تفصیل سے جواب دے دے ہے بھی بڑی وقت ہے۔ It is very astonishing for me that a homeopathic doctor has developed that attitude whenever I replied the answer in detail. What was the response I got? He is saying, I don't have the time. You just give me the short answer. میرے پاس وقت کوئی نہیں، میرے کو کوئی وقت نہیں، مجھے بس سادہ سا جواب دے دے، بس میں نے جو سوال کیا نا وہ سادہ سا جواب دے، مجھے مت ڈیٹیل میں مت سمجھے، اور ڈیٹیل میں نہ سمجھائیں کہتے ہیں کہ جواب ہوا تھا، پھر اگلا سوال کر دیتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک کمیونٹی ایک ایسی قوم میں نے دیکھی ہے، ان کے پاس سوال کرنے کا بھی ٹائم نہیں، اور ان کے پاس جواب لینے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ کوئی بندہ جواب دے نا تو ان کے پاس جواب لینے کا بھی ٹائم نہیں، اس لیے پاجی جواب دیں نہیں، چٹو پر ٹھیک ہے کرتے رہتے ہیں میسج، پھر گالی نکالتے رہتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ ہم نے جواب دینا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کو، وی آر ریسپانسبل ان فرنٹ آف آور اللہ۔
whatever we are doing, we are just doing for the blessing of Allah and Habib رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تو اللہ اور رسول کی عبادت، اطاعت اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں. We don't want to expect or take a reward from any other side except Allah. صرف اللہ سے ہی اجر کی ہمیں امید ہے، کسی اور سے نہیں ہے، اور نہ ہی لینا ہے، نہ ہی تسی دے سکتے ہو. یہ میں آپ کو 35 سال کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. سوال جو آپ نے کیا ہے نا، اس سے یہ دوسری باتیں جو آپ نے سوال کیا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ یہ جو 2-3 باتیں میں نے کی ہیں نا، یہ امپورٹنٹ ہے. کوئی بندہ بھی پڑھنا نہیں چاہتا، کوئی بندہ بھی سمجھنا نہیں چاہتا. کہتے بس فٹافٹ گرم گرم پکا پکا ہمارے منہ میں آ جائے، بس ہم کھا لیں. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو اترانا، وہ میں یوں ہوں، میں یہ ہوں، یہ پسند نہیں ہے. اترانا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم زمین پر اکڑ کے مت چلو، زمین کو پھاڑ نہیں دو. یہ جو ہوتا نا بڑا یوں کر کے ہم بہت بڑی شخصیت، پاجی ایسی کوئی بڑی شخصیت، عام سادہ جے بندے. تو اترانا اللہ کو پسند نہیں. لیکن ساتھ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا علم عطا کرتا ہے. تو یہ جو علم ہوتی ہے نا، علم کی بات، کوئی ہمیں علم کی بات مل گئی ہے، ہمیں کوئی آسمان سے تو نہیں نہ اتری. یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے، کوئی اسٹڈی کر کے، کسی کے ساتھ نالج شیئرنگ کر کے، کہیں سے کوئی قانون کی باتیں سن کے، پڑھ کے، سمجھ کے، وہاں سے علم حاصل ہو رہا ہے. اور وہ علم پھر آپ دوسروں تک شیئر کرتے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ 2 طریقے سے پروڈکٹ بنا کر اپنے ہومیوپیتھی کلینک کی 2 طریقے سے پروڈکٹ بنا کے سیل کر سکتے ہیں. نمبر 1 طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی ہومیوپیتھک فارمیسی رجسٹرڈ کروائیں. جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارم 6. فارم 6 یعنی کہ آپ ڈریپ میں جائیں گے تو فارم 6 فل کر کے آپ اپنی فارمیسی کو ان کی یارڈ سٹک کے مطابق رجسٹرڈ کروا لیں. یہ ہے پہلا طریقہ. جب آپ رجسٹر کروا لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو پروڈکٹ بنانی ہے اس میں آپ 100 دوائیاں مختلف پروڈکٹ 100 بنا رہے ہیں. ان 100 میں سے جو آپ نے مارکیٹ کرنی ہے، جو بیچنی ہے، اس کو آپ نے علیحدہ رجسٹریشن کروانی ہے ڈریپ کے ساتھ. اس کو ہم کہتے ہیں فارم 7. فارم 7 سے آپ نے اس کو رجسٹر کروانا ہے. تو آپ اپنے ہومیوپیتھی کلینک پر کوئی بھی ایسی دوائی نہیں رکھ سکتے جس کا آپ کے پاس ریکارڈ نہ ہو کہ یہ فارم 6 یعنی کہ فارمیسی رجسٹرڈ ہے، اور فارم 7 یعنی اس کی دوائی بھی رجسٹرڈ ہے. یہ بتا دوں، وہ 100 دوائیاں بناتے ہیں. فارم 6 ایک دوائی، ایک فارمیسی ہے، وہ فارم 6 کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. لیکن یاد رکھیں اس کی ہر دوائی رجسٹرڈ نہیں ہے. اور اگر آپ نے ان رجسٹرڈ دوائی، جو دوائی رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ آپ نے جو رجسٹریشن جس کی ہوئی ہے فارمیسی کے طور پر، لیکن اس کی دوائی رجسٹرڈ نہیں ہے، وہ رکھ لی
اپنے کلینک پر تو آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کے خلاف تادیبی اور قانونی کارروائی ہوگی. اس لیے اپنے کلینک پر کوئی دوائی ایسی نہ رکھیں ہومیوپیتھک کی جس کا آپ کے پاس فائل میں ریکارڈ ہونا چاہیے، فارم 6 کا اور فارم 7 کا، کہ جہاں سے آپ نے دوائی اسٹور سے بے شک خریدی ہے، بے شک آپ نے کسی فارمیسی سے ڈائریکٹ منگوائی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ بل وارنٹی دے. نمبر 1 اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے آپ نے وہاں سے پرچیز کی ہے، آپ کے پاس فائل میں ریکارڈ ہونا چاہیے، وہ فائل اپنے کلینک پر رکھیں. دوسرا آپ کے پاس اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی جو فارمیسی ہے، یہ جتنی بھی ہماری ہومیوپیتھی کے فارمیسیز ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، تو وہ ان سے آپ فارم 6 یعنی کہ ان کی فارمیسی بطور رجسٹرڈ ہے ڈریپ میں وہ منگوائیں، اس کا وہ جو لیٹر ہوتا ہے وہ منگوائیں، نوٹیفیکیشن منگوائیں. دوسرا جو دوائی رجسٹرڈ ہے اس کا بھی آپ ان سے وہ لیں، ریکارڈ لیں کہ یہ فارم 7 کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اور وہ اپنے کلینک پر رکھیں. تو پہلا طریقہ یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی اپنی ذاتی دوائی بنا کر کوئی ایکونائٹ، بیلاڈونا، فیرم فاس، کوئی فیور کا کمپاؤنڈ بنانا چاہتے ہیں، یا کھانسی کی کوئی شربت بنانا چاہتے ہیں، یا آپ گردے کے کوئی ڈراپس بنانا چاہتے ہیں، بالکل بنائیں. اس کے لیے آپ کو اپنی فارمیسی کو رجسٹرڈ کروانا پڑے گا، اور اس کے بعد جو آپ کڈنی ڈراپس بنائیں گے، جو آپ فیور ڈراپس بنائیں گے، جو آپ کف سیرپ بنائیں گے یا ٹیبلٹس بنائیں گے، وہ آپ نے فارم 7 کے ساتھ رجسٹرڈ کروا کے آپ مارکیٹ کر سکتے. ایک تو ہو گیا یہ طریقہ. ظاہر ہے ذرا اٹس اے ڈیفیکلٹ procedure because you have to first register your pharmacy under form 6 and 7, and it's a long process. You have to complete the yardstick which is issued by the Drug Regulatory Authority of Pakistan, and you have to pay the registration and license fees as well. In the early days when it was passed by the parliament, the draft given the opportunity to register your pharmacy under some light type rules, but now the rules and the procedures has become tough, and it's very difficult for a common person or a common homeopath to register a homeopathic pharmacy. That is why before the draft about 5 to 10,000 homeopathic pharmacies were working in Pakistan, but after the effectiveness of the draft rules in Pakistan or the law in Pakistan, these 5,000 to 10,000 pharmacies have been closed down, and only today approximately 50 to 100 homeopathic pharmacies are registered. So there is a lot of an high and huge difference between the registered homeopathic pharmacy before the effectiveness of the DRAP Act and after the DRAP Act. جب ڈریپ نہیں بننا تھا اس سے پہلے 5-10 ہزار فارمیسیز کام کر رہی تھیں، لوگ اپنا روزگار کما رہے تھے، روٹی چل رہی تھی، کوئی لوگوں کے کاروبار چل رہے تھے. تو ڈریپ کے آنے کے بعد وہ 5,000 جو ہیں وہ صرف 50 اوریجنل اور جو چھوٹی موٹی ایک دو ہیں وہ ملا کے تقریباً 100 فارمیسیز بنتی ہیں، اور ان کی لسٹ جو ہے آپ اگر لینا چاہیں تو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. اچھا، تو اب یہ تو آپ کر نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں ہومیوپیتھی کلینک پر ہم کوئی دوائی اپنی پروڈکٹ بنا کے بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے. تو وہ تو میں نے کہا ہے کہ 3 طریقے میں نے بتائے ہیں، وہ پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیں. اور اب آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں یعنی کسی ہومیوپیتھک سٹوروں پر رکھوانا چاہتے ہیں اور پورے پاکستان میں اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں پھر پروڈکٹ بنا کے، تو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتا دی، فارمیسی آپ رجسٹرڈ کروائیں. اچھا جی، اب دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے آسان. یو ڈونٹ ہیو دی کیپٹل، یو ڈونٹ ہیو دی ریسورسز اویلیبل ود یو. آپ کے پاس کوئی کیپٹل نہیں، آپ کے پاس کوئی ہیوی اماؤنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس سرمایہ، کیپٹل مینس سرمایہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو اب آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے،
آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے, آپ کے پاس 1 کروڑ نہیں ہے, 1 کروڑ نہیں ہے, 1,00,000 ہے. تو now in the limited resources which you have, you can again make your prepare and manufacture your product, prepare your product and you can sell out that product with your name. اگر آپ کی ہومیوپیتھک فارمیسی رجسٹرڈ نہیں ہے, آپ کے پاس فارم 7 نہیں ہے, پھر بھی آپ اپنی دوائی خود بنا کر تھوڑی سی لمیٹڈ پیمانے پر جتنا آپ کے پاس سرمایہ ہے, جتنا آپ کے پاس کیپٹل ہے, جتنا آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے, وہ آپ بنا کے بیچ سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ آپشن, سیکنڈر. کیا کہتے ہیں جی؟ سیکنڈر. اچھا, سیکنڈر کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈر یہ ہوتا ہے کہ جو فارمیسیز فارم 6 اور فارم 7 کے تحت دوائیاں آلریڈی مارکیٹ میں بنا رہی ہیں, یعنی یہ جو 50 فارمیسیوں کے میں نے آپ کو ذکر کیا, یا 100 فارمیسیوں کا میں نے ذکر کیا, کہ تقریباً 50 سے لے کر 100 ہومیوپیتھک فارمیسیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ڈریپ میں, ساری نہیں ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا ایکونائٹ, بیلاڈونا, کالیمیو اور فیرمفاز, یہ فلاں 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 اپنا ایک کمپاؤنڈ بنائیں گے ایک ڈبے کے اندر, اور یہ لے جائیں گے آپ کسی فارم 6 رجسٹرڈ فارمیسی کے پاس, اس کے پاس لے جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ آپ کی فارمیسی چونکہ رجسٹرڈ ہے تو آپ میری یہ دوائی بنا دیں اس نام سے. آپ بنا دیں میس کف سیرپ, MASS, میس کف سیرپ, یہ میرا پروڈکٹ بنا دیں. تو وہ جو فارم 6 ہے, جس کی فارمیسی فارم 6 کے تحت رجسٹرڈ ہے, وہ آپ کے نام سے, میس کف سیرپ کے نام سے دوائی آپ کو بنا دے گی, اور اس کے نیچے آپ کا نام بطور ڈسٹریبیوٹر لکھ دے گی. بنائے گی یہ کہ پریپیئرڈ بائی فارمیسی ABCD فارم 6 رجسٹرڈ, اینڈ stockist or distributor or sole distributor by homeopathic Dr. Anjum Noordin, سرگودا روڈ, گجرات. وہ آپ کا دوائی کے اوپر نام لکھ دے گی کہ آپ اس کے مالک ہیں, اس دوائی کے آپ مالک ہیں, اور اپنا چھوٹا سا نام کونے پر لکھے گی کہ یہ اس فارمیسی میں دوائی تیار ہوئی ہے. اس کو پرومیننٹ نہیں کرے گی. آپ کی پروڈکٹ کا نام پرومیننٹ ہوگا, اس کے اندر جو انگریڈینٹس ڈالے ہوئے ہیں آپ نے, ایکونائٹ, بیلاڈونا, کالیمیو, فیرفا, جو بھی ڈالے وہ لکھے ہوں گے, اور آپ کا جو سول ڈسٹریبیوٹر کی دکان کا نام ہے وہ پرومیننٹ لکھا ہوگا, اور مالک آپ ہوں گے. وہ دوائی بیچ نہیں سکتا, وہ فارم 6 کے تحت آپ کو دوائی بنا کے دے گا بطور سیکنڈر. آپ کو وہ بطور سیکنڈر دوائی بنا کے دے گا, اور ڈریب سے اس کی وہ اجازت لے گا کہ میں نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر انجم نور دین کی دوائی میس کف سیرپ یا میس کف ٹیبلٹ بنائی ہے, اور وہ فارم ایک علیحدہ وہاں پر جمع کرائے گا بطور سیکنڈر, اور ڈریپ اس کو اجازت دے دے گا کہ ہاں آپ انجم نور دین کو یہ جو اس نے دوائی بنائی ہے وہ. اب اس کو بنانے کے طریقے 2 ہیں, اور اس کو بیچنے کے طریقے بھی 2 ہیں. جو آپ نے میس کف سیرپ بنایا ہے یا میس کف ٹیبلٹ بنائی ہیں, تو اس کے طریقے بھی اس نے آپ کو بتانے ہیں. جب دوائی بن جائے گی تو نمبر 1 آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوگا, اس فارمیسی کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوگا. وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے جی کہ اگر آپ فارمولیشن لے کر آتے ہیں, ایکونائٹ, بیلاڈونا وغیرہ, وہ ساری فارمولیشن آپ بنا کے دیتے ہیں, ہم صرف کیا کریں گے, ہم صرف آپ کو دوائی بنا کے بوتلوں میں بھر کے کیپ لگا کے سٹیکر لگا کے پوری بوتل بنا کر اور اس دوائی کو رجسٹرڈ کروا کے آپ کو دے دیں گے. اب وہ میس کف سیرپ یا میس
ٹیبلٹس یا میس کمبینیشن ڈراپس وہ آپ کے کلینک پر آ جائیں گے، انجم نوردین کلینک پر آ جائیں گے، 10,000 کی تعداد میں تیار ہو کے آ گئے. اب اس کی آپ نے آگے پورے پاکستان میں مختلف سٹوروں پر آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے اگر آپ کے پاس لو پیمانے پر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کا پاس سرمایہ کم ہے، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کا سرمایہ ہے، تو آپ صرف کسی رجسٹرڈ فارمیسی سے وہ دوائی تیار کروا لیں اپنے نام سے. اس کو سیکنڈر کہا جاتا ہے، اور وہ سارا پروسیس رجسٹریشن کا، اس کو رجسٹرڈ کرنے کا، دوائی کو رجسٹرڈ کرنے کا اور سیکنڈر کروانے کا وہ فارمیسی والوں نے خود ڈرائیو سے طے کر لینا ہے. آپ نے صرف ان کو جو آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے سیکنڈر کی، وہ آپ کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے گا کہ بھئی ہم آپ کو دوائی بنا کے دینے کے اتنے پیسے لیں گے، دوائی بنانے کے بوتل کے اتنے پیسے ہیں، پانی کے اتنے پیسے ہیں، ڈائلوشن کے اتنے پیسے ہیں، سٹیکر کے اتنے پیسے ہیں. تو ہم آپ کا سیرپ یا کمبینیشن یا ٹیبلٹس یا ڈراپس ہم آپ کو 50 روپے فی بوتل میں تیار کر دیں گے. آپ اس کے اوپر قیمت لکھ لیں 150 روپیہ، 50 روپے کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. وہ آپ کو سیکنڈر کا ایک رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، دوائی کے اوپر آپ کا کلینک کا نام یا آپ اپنا ذاتی نام لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھوا لیں، نہیں لکھوانا چاہتے تو صرف بطور ڈسٹریبیوٹر نام رکھوا لیں، فرینچائز رکھ لیں، سول ڈسٹریبیوٹر رکھ لیں، یا سیکنڈر لکھ کے آپ اپنا نام لکھ لیں. اب دوائی کے مالک آپ ہیں، فارمیسی والے صرف آپ کو دوائی بنا کے دیں گے، اس کے پیسے لیں گے. اور جو سیکنڈر کا لائسنس لینا ہے وہ بھی فارمیسی والوں کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے صرف پر پیس 50 روپے کے حساب سے یا 60 جو بھی آپ کا معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ بنوا سکتے ہیں اور بیچیں جا کے. اب دوسرا طریقہ بیچنے کا وہ بھی بتا دیتا ہوں. دوسرا کہ آپ نے فارمیسی کو ہی کہتے ہیں، آپ فارمیسی کو ہی کہتے ہیں آپ کہ پاجی آپ اپنی دوائیاں بھی تو بیچ رہے ہیں، وہ بھی اپنی کوئی میں ایسی فارمیسی کا نام لیتا ہوں جو ابھی نہ ہو، کیونکہ میں نے جس کا بھی نام لینا اس نے کہنا جی آپ نے ہمارا نام کیوں لیا. تو میں کہتا ہوں جی کہ آرزو ایک ہومیوپیتھک فارمیسی ہے، وہ اپنی کوئی پروڈکٹ کف ٹیبلٹ بھی بنا رہی ہے، کف سیرپ بھی بنا رہی ہے اور کف ڈراپس بھی بنا رہی ہے، یہ بنا رہی ہے آلریڈی اور اپنے نام سے بنا رہی ہے. اس نے اس ڈراپس کے علیحدہ نام رکھے ہوئے ہیں، اور آرزو جو ہے وہ فارم 6 میں رجسٹرڈ بھی ہے. اس کے 3 پروڈکٹ جو ہے ٹیبلٹس، سیرپ اور ڈراپس، یہ تینوں وہ بنا رہی ہیں اور وہ بھی رجسٹرڈ ہیں فارم 7 کے تحت. اور وہ پورے پاکستان میں مختلف جگہ پر مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں. پھر پیکج بھی دیتے ہیں کہ جی مری آپ ہماری 5 لاکھ کی دوائی خریدیں تو مری کا ہم 3 دن کا آپ کو سٹے کروائیں گے، وہاں آپ کو کھانا پینا بھی ہوگا، آپ کی عیاشی بھی ہوگی، آپ گھومے پھریں گے بھی، آپ ہم سے 5 لاکھ کی دوائیاں خرید لیں اور ان کے اوپر آپ 40% کو پروفٹ بھی دے رہے ہیں. پھر ان کو علیحدہ سے ایکسٹرا آپ نے ان کو ٹور پلان بھی دیا ہوا ہے، کوئی بینکاک لے کے جا رہا ہے، کوئی سنگاپور لے کے جا رہا ہے. پاجی زانو کوئی نہیں لے کے جانا، ہم اتنی معلومات آپ کو دے رہے ہیں، کوئی بندہ ہمیں لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ وہ بنوا کے انہی کو کہتے ہیں کہ بھئی 3 پروڈکٹ آپ بیچ لیں مختلف ڈسٹریبیوٹرز کے اوپر. تو آپ میری بھی دوائی میرے نام سے، میرے سول ڈسٹریبیوٹر سے، اور یا آپ لکھ دیں اس کے نیچے لکھ دیں نک انٹرپرائزز، اپنا کوئی اپنا انٹرپرائزز کا نام لکھیں، نک انٹرپرائزز کا نام دوائی کا نام نیچے رکھ دیں، اوپر اس کا لکھ دیں. تو وہ آپ کی دوائی کے مالک آپ ہیں، اور وہ جدھر اپنی دوائی تینوں دوائیاں بھیجتے ہیں وہاں آپ کی دوائی بھی بھیج دیں گے. تو انہی کے ساتھ آپ ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں. آپ صرف انویسٹر ہیں اور اسی میں سے آپ نے 100-200 پروڈکٹ اپنے کلینک پر بھی چلا رہے ہیں، اپنے مریضوں کو دے رہے ہیں. تو جو دوائی بھی آپ مریضوں کو دینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس 100-150 مریض روز آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں دوسروں کی دوائی کیوں دوں، ان کو پروفٹ کما کے کیوں دوں،
آپ بطور سیکنڈر اپنی پروڈکٹ ان ہومیوپیتھک فارمیسی سے بنوا لیں اور کس نے لے لو یہ باپو بس بس اچھا چلو. تو وہ آپ کر لیں, آپ انہی سے دوائی بھی بکوا دیں اور خود بھی استعمال کریں. تو آپ بطور فارمیسی اونر کے طور پر مارکیٹ میں جائیں, فارمیسی اونر, اور جس طرح باقی لوگ دوائیاں بیچ رہے ہیں آپ بھی بنا کے بیچیں. صرف سیکنڈر کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کم ہے. فارمیسی جناب 5-6 کنال جگہ لو, تو فارماسسٹ رکھو, اور پھر جناب وہ ڈرائیو والوں کو پیسے دو, ان کو لائسنس لو, رجسٹریشن لو, وہ لمبا کام ہے. اس سے بہتر ہے کہ سیکنڈر کے طور پہ کام کریں اور اپنی پروڈکٹ جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس مریض زیادہ آتے ہیں, آپ کے پاس مریض جگر کے زیادہ آتے ہیں, تو آپ کوئی دوائی بنا لیں اپنی, جو آپ ہر مریض کو, جگر کے مریض کو دینا چاہتے ہیں, وہ سیکنڈر کے طور پہ کسی رجسٹرڈ فارمیسی سے اپنا پروڈکٹ تیار کر لیں, اور وہ 500 یا 1000 پروڈکٹ تیار کروا کے اپنے کلینک پہ رکھ لیں, مت ڈسٹریبیوٹ کریں. اور جو مریض آتا ہے اس کے اوپر قیمت لکھی ہوگی 1500 روپے, 1000 روپے, وہ آپ مریض کو دیتے تھے. کسی پاس نہ گجرات شہر میں 5-6 اسٹور ہیں, وہ آپ کے دوست ہیں, آپ وہاں پر وہ پروڈکٹ رکھوا دیں. اگر کوئی آپ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں اور پشاور سے بھی آپ کو کال آ جاتی ہے کہ میں آپ کی دوائی خریدنا چاہتا ہوں, اپنے اسٹور پہ رکھنا چاہتا ہوں, آپ وہاں پہ رکھوا دیں. تو سیکنڈر کے طور پر آپ کے پاس زیادہ آپشنز اویلیبل ہیں. آخری بات, اینڈ دین آئی ول وائنڈ اپ دس ویڈیو, کہ اگر کوئی بندہ سیکنڈر ڈھونڈنا چاہتا ہے, یعنی کہ وہ ہر فارمیسی آپ کو دوائی تیار کر کے نہیں دے گی. کچھ فارمیسیز ہیں 50 میں سے, کچھ فارمیسیز ہیں جو دیگر لوگوں کی پروڈکٹس تیار کر کے دیتی ہیں. اگر آپ خود ڈھونڈ لیں تو ٹھیک ہے, اگر مجھ سے کہتے ہیں تو میں آپ کی ہیلپ یہ کروں گا کہ میں کسی سے رابطہ کر کے آپ کی جو بات چیت ہے وہ بطور سیکنڈر آپ پروڈکٹ تیار کرنا چاہتے ہیں وہ کروا دوں. میرے اس میں کوئی کمیشن نہیں ہے, صرف خدا واسطے کہہ لیں آپ کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے تو وہ میں کسی سے کروا دوں. آپ خود ڈھونڈ لیں, زیادہ بہتر ہے, مجھ سے اس سے میں رابطہ نہ کریں. لیکن اگر نہیں ملتا, کوئی بندہ سیکنڈر نہیں ملتا, اور آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتا دیں, تو میں سوچوں گا کہ یہ پروڈکٹ کون سا بندہ ہے یا کون سی فارمیسی ہے جو بنا کے آپ کو دے سکتی ہے. ہر فارمیسی ہر پروڈکٹ تیار کر کے نہیں دیتی ہے, بطور سیکنڈر کام نہیں کرتی ہے. تو کوشش کریں گے آپ کی ہیلپ ہو جائے. نہیں یقین تو رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت ہی ڈیزرونگ ہے بندہ ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی میری آپ ہیلپ کر دیں, تو مجھے تھوڑی سی سردردی لینی پڑے گی, مجھے ڈھونڈنا پڑے گا بندہ, کون سا بندہ ہے جو آپ کو پروڈکٹ تیار کر کے دے دے گا. اس میں ہمارا کوئی کمیشن نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں اس قسم کی رزق کی ضرورت ہے. ٹھیک ہوگی جی بات. اس کے باوجود کوئی سوال ہوا تو آپ بتائیے گا, تو میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم.